سیلاب سے ملک میں ہولناک نقصانات کا سلسلہ جاری، 110 اضلاع سیلاب سے شدید متاثر، دادو کو بچانے کے لیے انتظامیہ سرگرم ہو گئی۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سیلاب کے باعث مزید 19 جانیں چلی گئیں۔ این ڈی ایم اے کے مطابق اب تک جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 1186 تک پہنچ گئی ہے۔ بلوچستان میں زندگی امتحان بن گئی، پانی میں چل کر خشکی پر پہنچنے والوں کے پاؤں سے خون رسنے لگا۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں اضافہ جاری، کچے کے علاقے میں آباد لوگوں نے پانی بڑھنے کی وجہ سے گاؤں خالی کر دیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف گلگت بلتستان پہنچ گئے۔ وزیر اعظم نے سیلاب سے ہونے والے نقصانات اور جاری امدادی کارروائیوں کا جائزہ لیا۔ ہنزہ کے متاثرین میں امدادی چیک بھی تقسیم کیے گئے۔ گلگت بلتستان آمد پر نہ ہی وزیر اعلیٰ اور نہ ہی گورنر نے وزیر اعظم شہباز شریف کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم نے متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ لیا۔ غزل میں وزیر اعظم نے سیلاب متاثرین سے ملاقاتیں کیں اور جلد بحالی کی یقین دہانی کرائی۔ پاک فوج کی سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی کوششیں جاری ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مختلف علاقوں میں پھنسے افراد کو نکالنے کے لیے 200 ہیلی کاپٹرز نے اڑان بھری۔ ملک بھر میں امدادی سامان جمع کرنے کے لیے 221 پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں۔ ان پوائنٹس پر 1350 ٹن سے زائد خوراک، ادویات اور دیگر غذائی اشیاء جمع کی گئیں۔ پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے ڈی آئی خان اور رجحان کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ آرمی چیف نے متاثرین کو یقین دہانی کرائی کہ اس مشکل وقت میں متاثرین سیلاب کے مسائل کو کم کرنے کے لیے پاک فوج مدد کرتی رہے گی۔ سبی اور بولان میں قومی شاہراہ پر پھنسے مسافروں کے لیے شٹل ٹرین کا آغاز کر دیا گیا۔ جنرل مینیجر محکمہ ریلوے نے کہا ہے کہ سیلاب کے باعث سبی کوئٹہ قومی شاہراہ بولان میں مختلف مقامات پر بہہ گئی تھی اور سبی کوئٹہ قومی شاہراہ بولان پر ایک ہفتے سے ٹریفک کی روانی متاثر تھی۔ شٹل ٹرین سروس مسافروں کو سبی سے مچھ اور مچھ سے سبی تک لے کر جائے گی۔ پی ٹی آئی کی حکومت نے قرض پروگرام میں طے کیے گئے اہداف اور وعدوں سے انحراف کیا، جس سے پاکستان کی معاشی مشکلات میں اضافہ ہوا۔ آئی ایم ایف کا پاکستان کنٹری رپورٹ میں انکشاف۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ مالی سال 2022 میں پاکستان کی معاشی سرگرمیاں مضبوط رہیں۔ خوراک، ایندھن کی عالمی قیمتیں بڑھنے سے مہنگائی میں نمایاں اضافہ ہوا۔ آئی ایم ایف نے حکومت کی طرف سے دستخط شدہ لیٹر آف انٹینٹ جاری کر دیا۔ حکومت نے آئی ایم ایف کو 17 مختلف اقدامات کے ذریعے ٹیکس ریونیو بڑھانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ عمران خان، فواد چودھری اور شیریں مزاری کی اداروں کے خلاف تقاریر کا معاملہ۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف درخواست سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے درخواست پر سماعت کے لیے بینچ تشکیل دے دیا۔ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی نقوی پر مشتمل 2 رکنی بینچ 8 ستمبر کو کیس کی سماعت کرے گا۔ اداروں میں بغاوت پر اکسانے کے مقدمے پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہباز گل کی درخواست ضمانت سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ شہباز گل نے ضمانت بعد از گرفتاری کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ پیر کے روز شہباز گل کی درخواست ضمانت پر کیس کی سماعت کریں گے۔ عدالت نے پولیس کو 14 ستمبر تک عطا تارڑ کو گرفتاری سے روک دیا۔ لاہور کی سیشن عدالت نے پنجاب اسمبلی ہنگامہ آرائی کیس میں عطا تارڑ کی عبوری درخواست ضمانت منظور کرتے ہوئے لیگی رہنما کو شامل تفتیش ہونے کا بھی حکم دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے اینٹی منی لانڈرنگ میں بغیر کسی وجہ طلبی کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا نے 382 درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے ایف بی آر کی طلبی کی نوٹس کے خلاف درخواستیں منظور کرتے ہوئے ایف بی آر کی جانب سے درج مقدمات کے خلاف درخواستیں مسترد کر دیں۔ آئی ایم ایف سے رقم ملنے کے باوجود انٹر بینک میں ڈالر مہنگا۔ ٹریڈنگ کے آغاز میں انٹر بینک میں ڈالر 40 پیسے مہنگا ہو کر 219 روپے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں جاری ایشیا کپ T20 ٹورنامنٹ کے گروپ اے میں شامل پاکستان اور ہانگ کانگ کی ٹیمیں آج شارجہ میں مد مقابل ہوں گی۔ پاکستان اور ہانگ کانگ کو اپنے پہلے گروپ میچ میں بھارت کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ آج کا یہ میچ ناک آؤٹ ہوگا۔ میچ جیتنے والی ٹیم سپر 4 مرحلے کے لیے کوالیفائی کرے گی۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا۔